تو ہم نے عرض کیا کہ جو اسباب انبیاء کو دیے جاتے ہیں وہ اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو, سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. کیونکہ اسباب دو قسم کے ہیں, اسباب دو قسم کے ہیں. ایک اسباب زینت ہیں, ایک اسباب زینت ہیں, ایک اسباب تجارت ہیں. اسباب زینت اور اسباب تجارت دو قسم کے اسباب ہیں دنیا میں. اسباب زینت اور اسباب تجارت دو قسم کے اسباب ہیں. دونوں اسباب میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا ہے. اسباب زینت, اسباب تجارت, یعنی وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے فخر و زینت کے لیے, یا وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی معاش اور ضرورت کے لیے. دو قسم کے اسباب ہیں, ایک اسباب معاش ہیں, ایک اسباب زینت ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسباب میں آزمایا. صحابہ کو بھی اللہ تعالی نے اسباب معاش میں آزمایا, اسباب زینت میں بھی آزمایا. اسباب زینت میں بھی اللہ نے آزمایا کہ ہم انہیں اسباب زینت دے کر دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے, پانی میں تیرتے تھے اور راستوں پر دوڑتے تھے, ایسے قوی گھوڑے جو سواری کو لے کر ہوا میں ایسے اڑ جائیں. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کی خوبصورتی اور ان کا یہ کمال دیکھ رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو اگر دیکھو تو اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنا نقصان ہے. اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنے میں نقصان ہے. اگر کسی بھی چیز کو دیکھو اور اللہ کے تصور کے بغیر دیکھو تو وہی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی. جتنا مسلمان غافل ہے نا اعمال سے, فرائض سے, اللہ کی یاد سے, وہ صرف دنیا کی زینت کی وجہ سے غافل ہے. اسی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور اتنا دیکھ کر تعجب کر رہے تھے. اس میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. اسباب زینت اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. سورج غروب ہو گیا, عصر کی نماز قضا ہو گئی, مگر انہیں عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اتنا غم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا, اس چیز کو پہلے ختم کیا جس چیز نے عصر کی نماز سے غافل کیا. سوچو تو صحیح, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں ہم ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں, ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جس سبب نے عمل سے غافل کیا پہلے اس سبب کو ختم کیا. پہلے اس سبب کو ہٹاؤ جس سبب نے نماز بھلا دی. لے کر تلوار سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اور اس کی ایک نسل بھی اور ایک اس نے کا ایک بھی باقی نہ چھوڑا کہ اگر یہ باقی رہ گیا تو اس کی نسل آگے بڑھے گی, اس کی نسل آگے بڑھے گی. سب کو کاٹ دیا, حالانکہ بہت نادر و نایاب گھوڑے تھے, سب کو کاٹ ڈالا. اس کاٹنے پر ہی اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکال دیا کہ بھائی سورج واپس لاؤ, میرے بندے سلیمان کو اثر پڑنی ہے. سوچو, ہم ایک سبب کے لیے ایک عمل کو ضائع کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس سبب کو ضائع کریں گے تو اگلا سبب دو اعمال ضائع کرائے گا. وہ یوں کہیں گے کہ فلاں سبب کی کمی سے ناکامی ہوئی ہے, لہذا ایک سبب نہیں 4 سبب لاؤ, پھر کامیابی ہو جائے گی. جس سبب کے لیے عمل کو ضائع کرتے رہو گے اللہ رب العزت مزید اسباب میں مسلمان کو الجھا دیں گے, مسلمان کو مزید اسباب میں الجھا دیں گے. ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ کہ گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے, اثر قضا ہو گئی. ادھر صحابی باغ معاش کے لیے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں, ایک اسباب زینت, ایک اسباب معاش. اسباب معاش میں عام طور سے انصار کاشتکار تھے, عام طور سے انصار کاشتکار تھے. باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے اور ظاہر بات ہے کہ صحابی باغ میں نفلیں ہی پڑھ سکتے ہیں. وہ تو جانتے تھے کہ فرض نماز مسجد میں ادا نہ کرنا یہ سخت وعید
اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ نفل نماز میں اچانک نظر پڑی، ایک انگور کے خوشے سے ایک پرندہ انگور کھا رہا تھا۔ اس پرندے کی خوبصورتی اور اس کا انگور کے خوشے سے لٹک کر انگور کھانا وہ ایسا اچھا لگا، لوگ یہ کہہ کر مناظر دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو دیکھ اللہ کو بھول جاوے، تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے کہ اس کا اللہ کی قدرت کا دیکھنا مفید نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا دیکھنا تو اسی کے لیے مفید ہے جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے۔ چنانچہ یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حالانکہ نفل نماز تھی، حالانکہ نفل نماز ہے، لیکن یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، یہ نہیں یاد رہا کون سی رکعت ہے۔ صرف نفل نماز میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے پورا باب جس پر گزارا تھا جو معاش کے لیے تھا، جس پر گزارا تھا جو معاش کے لیے تھا، جو آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، وہ پورا باب 50,000 کا فوراً چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ جو سبب اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ سبب اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ 50,000 کا باغ اسی وقت صدقہ کر دیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، میرے کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، قرب کا، نماز۔ اس لیے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا ہے، نماز کو مومن کی معراج کہا۔ کیوں کہا معراج؟ صلاۃ معراج مومن، لماذا؟ کیا وجہ ہے نماز کو مومن کی معراج کہنے کا؟ پہلے یہ غور کر لو کہ معراج میں کیا کیا ہے۔ معراج میں کیا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں معراج میں، 3 چیزیں معراج میں ہیں: قرب، تکلم اور رؤیت۔ قرب اور تکلم اور رؤیت، یہ 3 چیزیں معراج میں ہیں۔ 3 چیزیں معراج میں ہیں: تکلم، قرب اور رؤیت۔ 3 چیزیں معراج میں ہیں۔ قاب قوسین او ادنی، اتنا تو قرب، اور تکلم اللہ سے باتیں ہوئیں، اور رؤیت اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر۔ جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو دے دی۔ جو 3 چیزیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ نے ہر مومن کو ہر نماز میں دے دی۔ ہر مومن کو ہر نماز میں، ہر مومن کو ہر مومن کو اللہ نے نماز میں وہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی۔ لیکن چونکہ نماز اس رخ پر ہے نہیں، اس لیے یہ 3 چیزیں نظر نہیں آتی، ورنہ سیدھی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے چپ کے باتیں کر رہا، اوحی الی عبدی ما اوحی، وہاں تو کوئی ہے نہیں سننے والا، اور چپ کے میرے رب سے باتیں کر رہا، اس میں تو تکلم آ گیا، اللہ سے باتیں۔ اور رؤیت تو سیدھی بات ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے، عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران آج کل تو آپ دیکھیں گے حرمین میں کس قدر عبادت پر غفلت غالب ہے کہ آدمی طواف میں سب کچھ کر لیتا ہے جو طواف سے باہر کر رہا ہے، اور وہاں بیٹی کی شادی کا پیام، بیٹی کی شادی کا پیام کسی نے طواف کے دوران عبداللہ بن عمر کو دیا۔ یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے طواف میں چلتے چلتے عبداللہ بن عمر سے ان کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تو انہوں نے ایسا منہ پھیرا میرے سے کہ میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی ان سے ان کی بیٹی کی شادی کی بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کھاؤں، قسم کھا لی میں نے کہ ایسا رخ پھیرا مجھ سے، کوئی جواب ہاں ہوں کا نہیں دیا، اور میں نے طے کر لیا کہ میں اب اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، جہاں بھی کوئی مل جاوے اشارہ کر دے تو آدمی سوچتا ہے ہاں بھائی لڑکا دیکھو کیسا ہے کیا ہے، سارے کام چھوڑ کر یہ کام دیکھے گا۔ انہوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔
میں نے طے کر لیا کہ آئندہ اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ حج پورا ہو گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے، کہتے ہیں وہ کہ میں بھی مدینے پہنچا، وہاں بھی ان سے ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہوا، بس میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے دور سے دیکھ کے مجھے پہچان لیا، فرمایا تم وہی ہو نا جو مجھے وہاں مکے میں طواف میں ملے تھے، مجھے مکہ معظمہ میں طواف میں ملے تھے؟ کہ ہاں میں ملا تھا آپ سے طواف میں، اور میں نے آپ سے آپ کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تھی، لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ دی تو میں نے طے کر لیا کہ میں اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کہ جس وقت تم نے ہم سے ہماری بیٹی سے شادی کی بات کی، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو کہاں؟ دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ سوچو تو صحیح کیسا دھیان اللہ کا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ طواف تو نماز کے مقابلے میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں نماز والی پابندی ہو طواف میں۔ سوچو چل رہا نماز میں چلتے نہیں، نماز میں چلتے نہیں، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کے اذکار، نماز میں ایسا نہیں، نماز کے اذکار متعین، سجدہ نہیں طواف میں، حالانکہ نماز میں اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا موقع سجدہ ہے، وہ بھی طواف میں نہیں، جی ہاں وہ بھی طواف میں نہیں ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا اللہ کے، وہ بھی طواف میں نہیں۔ سوچو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں، وہ وقت ایسا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بات اس وقت کیسے سن لیتا؟ ہاں میں تیار ہوں، اب بھی میں تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی شادی کے پیغام کو کہہ کر قبول کیا کہ مجھے آپ سے شادی سے انکار نہیں تھا، مجھے طواف کے دوران اس بات کے کرنے سے انکار تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، رویت اس میں کہ اللہ کو دیکھ رہے، تکلم اس میں کہ اللہ سے باتیں کر رہے، قرب اس میں قرب اس میں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، علماء نے لکھا ہے کہ اس لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، اس لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، سنو، جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی دیکھیں گے اللہ کو، نیک و بد۔ جی ہاں، جو آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں دنیا میں اللہ سے ملاقات کا مزہ چکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جس درجے کا عمل میں اخلاص اور احسان ہوگا نا، جس درجے کا احسان ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے لقاء کو محسوس کرے گا۔ تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو اسباب معاش کے تھے صحابہ کرام کے، وہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے، اور اگر نفل میں بھی پرندے کے انگور کھانے کا منظر ایسا اچھا لگے کہ اسے دیکھتے ہی نماز رکعتیں بھول جائیں، حالانکہ ظن غالب پر عمل کر لیتے کہ بھئی اگر 3 رکعت کا گمان ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لیتے، 4 رکعت کا گمان ہے تو سلام پھیر دیتے۔ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرف آدمی کا نماز پڑھنے والے کا گمان غالب ہے اس طرح عمل کر لیں۔ جن کے لیے نفل نماز میں خلل باغ کو چھڑوا دے، ان کے فرائض کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان کے فرائض کا کیا 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 معیار ہوگا۔ جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں، جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں، ان کے فرائض کا مقام، ان کے فرائض کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔